دوستو السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کئی دوستوں نے سوال کیا کہ آپ نے 3 ہفتے سے کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، اور چونکہ اس کی شوٹنگ اور ایڈیٹنگ کا کام بھی میں خود ہی کرتا ہوں، جس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، لہٰذا ویڈیو پوسٹ نہیں کی، جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ڈائبٹیز کی کامن کمپلیکیشنز کیا ہیں، اور پھر دوسرے حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو ان کمپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ کنٹرول نہیں رہے گا تو کمپلیکیشنز کا خطرہ بڑھ جائے گا، اور یہ ہماری باڈی کے ڈیفرنٹ سسٹمز کو ڈیمیج کر دے گا۔ آئے اس ویڈیو کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کامن کمپلیکیشنز کیا ہیں۔ نمبر 1، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز۔ ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیزز اور ہائی بلڈ پریشر کا رسک بڑھ جاتا ہے، اور ان لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور اسٹروک ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کڈنی ڈیزیزز۔ ہائی بلڈ شوگر کڈنی کو ڈیمیج کرتا ہے، جسے ڈائبیٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں۔ اگر یہ بڑھ جائے تو کڈنی فیلئر بھی ہو جاتا ہے۔ کڈنی فیل ہونے کی صورت میں ڈائبٹیز کے مریضوں میں ڈائلسس کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، نرو ڈیمیج۔ ہینڈس اینڈ فیٹ میں نروز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جسے ڈائبٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں میں درد ہوتا ہے، یہ سن رہتے ہیں، اور ان کی سینسیشنز بھی کم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، آئی ڈیزیزز۔ ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے آئی کی ایک اہم لیئر ریٹنا میں موجود بلڈ ویسلز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جسے ڈائبٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں۔ یہ اگر بڑھ جائے تو بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کیٹریکٹ اور گلوکوما جیسے مرض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، انکریز انفیکشنز۔ بلڈ شوگر کے ہائی لیولز بیکٹیریا اور فنگس کی گروتھ میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح باڈی میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر اسکن کے انفیکشنز زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ باڈی میں ہونے والے کسی بھی وونڈ کی ہیلنگ میں کافی وقت لگتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا اور سنا ہوگا کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے ان کے جسم پر اگر کوئی زخم ہو جائے تو وہ دیر سے بڑھتا ہے۔ نمبر 6، فوٹ پرابلمز۔ نرو کے ڈیمیج ہونے اور پور سرکولیشن کی وجہ سے پیروں میں السرز بن سکتے ہیں، انفیکشن ہو سکتا ہے، اور اگر ان کا بروقت علاج نہ ہو تو ایمپوٹیشن کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ نمبر 7، سیکچول ڈسفنکشن۔ یہ بھی اس کی ایک کامن کمپلیکیشن ہے۔ یہ سمجھنا کہ صرف مرد حضرات ہی اس کا شکار ہوتے ہیں درست نہیں، بلکہ یہ مرد اور خواتین دونوں کی ہی سیکچول لائف کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 8، ہیئرنگ امپیئرمنٹ۔ یہ ہیئرنگ کو بھی متاثر کرتا ہے، اور اگر بلڈ شوگر زیادہ عرصے تک کنٹرول میں نہ رہے تو ہیئرنگ لاس یا آپ کے سننے کی جو صلاحیت ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ نمبر 9، ڈیمینشیا۔ اس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس میں قابل ذکر آلزہائمر ڈیمینشیا ہے، جس کے متعلق آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ برین کے کوگنیٹو فنکشنز متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کام پر فوکس کرنا اور سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 10، ڈینٹل پرابلمز۔ گمز یا آپ کے مسوڑوں کی ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کی دانتوں کی کئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ کیویٹیز میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹیز کی ان کمپلیکیشن سے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، میڈیسنز ریگولر چیک اپ۔ یہ بات آپ کو یقینی بنانا ہے کہ جو میڈیسن ڈاکٹر نے آپ کے لیے لکھی ہیں وہ پابندی سے اپنے وقت پر ضرور لیں۔ اس کے ساتھ آپ کا ریگولر چیک اپ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کی شوگر کنٹرول بھی ہو تو آپ کو چاہیے کہ ہر 6 مہینے میں اپنا چیک اپ ضرور کروائیں۔ نمبر 2، اینول فزیکل ایگزامینیشن۔ ہر سال آپ کا فزیکل ایگزامینیشن بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں
یہ آپ کے ریگولر چیک اپ کے علاوہ ہے۔ اس میں دو اہم چیزیں شامل ہیں، ایک آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کمپلیٹ چیک اپ میں ڈاکٹر آپ کا مکمل طور پر معائنہ کرتے ہیں، خاص طور پر آپ کا وزن چیک کرتے ہیں، بلڈ پریشر دیکھتے ہیں، پیروں کا معائنہ کرتے ہیں اور ان کی سینسیشنز کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ اگر اس وقت آپ کو فلو ویکسین اور نیمونیا کے ویکسین کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کو لگاتے ہیں۔ اگر آپ کو آئی سائٹ میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو آپ اس وزٹ میں اپنے ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو آئی اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرے۔ کمپلیٹ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ان میں فاسٹنگ بلڈ شوگر، ہیموگلوبن A1C، کولیسٹرول اور کڈنی کے فنکشن دیکھنے کے لیے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کی ایک کمپلیٹ رپورٹ آ جاتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بلڈ شوگر کنٹرول میں ہے یا نہیں، آپ کے کولیسٹرول کا لیول کیا ہے اور آپ کی کڈنیز کا فنکشن کیسا ہے۔ نمبر 3، لائف اسٹائل چینجز۔ دیکھیں، دوسری بیماریوں کی طرح ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے لائف اسٹائل میں تبدیلیاں لانا بھی بہت اہم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنی غذا پر خاص توجہ دیں، کون سی چیزیں کھانی ہیں اور کون سی چیز نہیں کھانی۔ آپ کا روزانہ کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں ان کا لنک میں نے اپنے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز بہت اہم ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو بھی اپنے روزانہ کے معمولات میں ضرور شامل کریں۔ رات کی نیند بھی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بہت ضروری ہے۔ ہم سب کی زندگی میں اسٹریس کسی نہ کسی صورت میں ضرور موجود ہے۔ ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن اپنی مشغولیات اور ایکسرسائز کے ذریعے اس کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسے اسٹاپ کریں۔ یہ نہ صرف ڈائبٹیز بلکہ ہارٹ اور آپ کی باڈی کے دوسرے سسٹم کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ دوستو، یہ تھیں وہ خاص باتیں جن پر عمل کر کے آپ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز یا پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے تو اسے اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی کامنٹ یا سوال ہے تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔